جی وہ ہر صورت میں ہے. جو اصل چیز قرآن میں حکم آیا ہے وہ احسان کا حکم ہے. وبالوالدین احسانا، احسانہ، بے یہ جو شک. بالوالدین احسانہ ہے یہ کوئی اس کا عمر سے تعلق نہیں ہے کہ اب یہ والدین جو ہے بہت ضعیف ہو گئے ہیں یا ضعیف نہیں ہوئے ہیں. والدین سے کو احترام اور احسان اسی طرح کرنا ہے. اور اگر والدین کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے جس کی بنا پر اف کہا جا سکتا ہے اور اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ والدین بوڑھے ہیں یا بوڑھے نہیں ہیں. اللہ، سبحان اللہ. تو اس کو اگر ہم جو حدود ہے، جو باؤنڈریز ہیں کہ جو اطاعت کرنی ہے ماں باپ کی، والدین کی، وہ کیا ہے، اور اس کو پھر ہم بیان کرتے ہوئے دونوں کو بیان کر لیتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہوا تو کیا ہوگا، جب کما رہے ہیں تو کیا ہوگا، جب نہیں کما رہے کیا ہوگا. جو کہ بچوں پر واجب ہے وہ الاحسان الیہما، کہ والدین ماں اور باپ پر احسان کرے. یہ ہمیشہ ہے، یہ تھرو آؤٹ ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی والدین کی طاقت ہے یا طاقت نہیں ہے، وہ بڑھاپے کو پہنچے بڑھاپے کو نہیں پہنچے. بہت سے والدین جب بڑھاپے کو پہنچے ہیں تب بھی ان کے اپنے پاس اتنا ہوتا ہے، ان کا مال اپنا اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو ان پہ مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی بسا آپ ابھی تک ان کے مال پہ پل رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے آپ کو دے دیا ہوتا ہے. اور یہاں میں نے ان والدین کو، آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، یہاں بھی میں نے اپنے سامنے والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنا سارا ویلتھ بچوں میں اپنی زندگی میں ہی بانٹ دیا، اور اس کے بعد ان کا اپنا گھر، ان کا اپنا مال، ان کی اپنی گاڑی ان کے اختیار میں نہ رہی، اور جب وہ مریض ہوئے تو بچوں نے ان پہ خرچ کرنے سے انکار کر دیا، ان کا اپنا پیسہ. اللہ. تو اس لیے بچوں سے محبت اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ ہیں آپ چیزوں کو اپنے پاس رکھیں، اتنا مال اپنے پاس رکھیں جتنا آپ اپنی آبرومند زندگی جس سے گزار سکتے ہیں، جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس کے بعد انفاق ہے. احسان کے بعد جو بچوں پہ واجب ہے اپنے والدین کی نسبت، وہ انفاق ہے. وہ انفاق کب ہوگا؟ جب وہ محتاج ہوں گے. اگر وہ محتاج نہیں ہیں، جوان ہیں، خود کما رہے ہیں، یا بڑھاپے میں بھی ان کا اتنا سرمایہ ہے، ان کی انویسٹمنٹ اتنی ہے کہ ان کا گزارا خود ہو رہا ہے اور ان کو وہ محتاجی نہیں ہے، تو آپ پر پھر انفاق واجب نہیں ہے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. لیکن آپ اگر وہ والدین محتاجی میں آ گئے ہیں، عمر کی وجہ سے آ گئے یا کسی اور معذوری کی وجہ سے آ گئے، تو یہ بچوں پہ واجب ہے. یہ والدین کے حقوق ہیں: احسان، انفاق اگر وہ محتاج ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی معاشی حوائج ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا. جتنا اس کا سٹیٹس ہے، اس کے والد کا جو اپنا سٹیٹس کے مطابق اس کا سوشل لائف کو انشور کرنا، اس کو اس کی سہولیات فراہم کرنا، جو کہ اسلام بھی کہتا ہے. اور اگر کوئی فطرت سلیم پر ہے، جس شخص نے ایک زندگی جس لیول پہ گزاری ہے، اس لیول کی زندگی اسے فراہم کرنا یہ بچوں پر واجب ہے. یہ واجبات میں سے اب عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں صرف ایک قید ہے: انفاق فقر کی صورت میں ہے، احتیاج کی صورت میں ہے، اگر وہ محتاج ہو گئے تو. اور دوسرا جو حق ہے والدین کا، وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. ولا تنہر، انہیں نہ جھڑکنا، انہیں اف نہ کہنا. یہاں پر حدیث کا ہم سہارا لیں گے. یہاں تو کہا کہ اف نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا نہیں، یہ نہیں کہا کہ اگرچہ وہ ظالم ہوں. حدیث کہتی ہے کہ اگرچہ وہ تمہیں ماریں، وَإِن ضَرَبَاكَ، تمہیں ماریں تو بھی تم جواب میں اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. پھر اگر باپ مار رہا ہے، میں کیا کہوں؟ قُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمَا، اللہ سے غفران کی دعا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہاں تک تو یہ آ گیا کہ والدین کے ساتھ والدین کے حقوق کیا ہیں، کہ والدین کی ضروریات کیا ہیں، والدین کا احترام، والدین کو اف نہ کہنا، والدین کو نہ جھڑکنا. یہاں اب اس کے بعد آتی ہے کہ میری زندگی ہے، میری اپنی پرسنل لائف ہے، اور اس پرسنل لائف پر والدین کا کتنا حق حاصل ہے.
اب زندگی میری ہے, کیریئر میرا ہے, کہاں رہنا ہے جی میرا اختیار ہے, کہاں جانا ہے میرا اختیار ہے, کیا پڑھنا ہے میرا اختیار ہے, کہاں شادی کرنی ہے میرا اختیار ہے. بے شک. ان جو میرے اپنے ذاتی فیصلے ہیں, ان میں والدین کے حقوق بھی ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ پھر وہ بڑھاپے سے ربط اس کا نہیں ہے. ایک نہیں ہے. جوان بچہ ہے, باپ بھی ابھی جوان ہے اور کما بھی رہا ہے, اور بچہ جو کہتا ہے, وہ فرض کر لیجئے آپ جس شہر میں ہیں, وہاں سے بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنے کے لیے دوسرے اسٹیٹ میں جانا ہے. جی کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ ہمارے ساتھ رہو. جی اب آیا یہ بات ماننا یہ والدین کے حقوق میں سے ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کو تو ہر چیز فراہم ہے, آپ کا احترام بھی میں جی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, اب یہ جی میری اپنی زندگی ہے, میں جا کے یہ فیلڈ اختیار کرنا چاہتا ہوں, میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. باپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں بیٹا پائلٹ مت بنو. جی یہاں ہے حق کیا ہے والد کا. جی اگر والد ایک چیز سے منع کر رہا ہے اور وہ منع اپنی شفقت پدری کی وجہ سے کر رہا ہے, ماں منع کر رہی ہے, وہ اپنی ماں کی مامتا سے مجبور ہو کے منع کر رہی ہے کہ بیٹا دور مت جاؤ, اور آپ کے جانے سے انہیں اذیت ہوتی ہے. زندگی آپ کی ہے, فیصلہ آپ کا ہے, لیکن آپ کے جانے سے انہیں اذیت ہوتی ہے, اور اس اذیت کو آپ انہیں نہیں دے سکتے, آپ کو نہیں جانا چاہیے, آپ کو وہ فیلڈ اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایک لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ آپ کو منع کرتے ہیں, منع اس لیے نہیں کہ اس کی شفقت پدری نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں تک بھی خیر پہنچے راضی نہیں ہوتے. جی بعض اور آپ کو کہا جاتا ہے آپ بالکل آگے مت بڑھو, رک جاؤ یہیں جہاں ہو, نہ پڑھو نہ کام کرو, نہ کہیں نکلو نہ کہیں جاؤ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طبیعت اس قسم کی ہے, ان کی نیچر ایسی ہے, تو ماننا ان پر واجب نہیں ہے. تو یہاں تک ہم تھوڑا بہت شاید سمجھ چکے ہوں.